بسم اللہ الرحمن الرحیم. رکوع سجدہ قعدہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور وطر میں دعائے قنوت کے علاوہ دعائیں نفل سنت کے علاوہ بعض نماز فرض میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں. پہلا سوال کہ نماز کے سارے حصوں میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کے علاوہ بھی دعائیں پڑھ سکتا ہے، اور آیا فرض میں اور نفلوں میں کوئی فرق ہے؟ فرضوں میں نہیں پڑھ سکتا، نفلوں میں یہ ہے. اس میں جو یہ بات لکھی نا قاعدہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ نہیں کی، کیونکہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا جو ہے نا اس کو جلسہ کہتے ہیں. یہ قاعدہ جو ہے نا اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں نا دوسری رکعت پر یا آخری پر، اتحیات کے لیے بیٹھنا یہ قاعدہ کہلاتا ہے. اور دو سجدوں کے درمیان جو تھوڑا سا بیٹھتے ہیں وہ جلسہ، اور جو تھوڑا سا محض حدیث یا شافعی لوگ بیٹھ کر اٹھتے ہیں پہلی اور تیسری وہ جلسہ ہے استراحت. لفظ درست کرنا. اب اس بارے میں آپ سمجھ لیں کہ نماز کے کسی حصہ میں بھی جون سی دعا چاہیں آپ روک کر کریں نا، اس سے نماز کا کچھ نہیں بگڑتا، نماز میں جان پیدا ہوتی. نماز ہے ہی وہ جس میں آدمی اپنے رب سے مانگتا ہے. اس لیے امام ابن قیم نے زاد المعاد میں 7 موقع صحیح حدیثوں سے بیان کیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ اکبر کہتے یہ ادعیہ استفتاح شروع میں کبھی سبحانک اللہ، کبھی اللہ باعث بینی، کبھی وجہت وجہ، بہت دعائیں آپ نے کیے. یہ نمونہ دے دیا کہ یہاں دعائیں ہو سکتی. اسی طرح رکوع میں بھی آپ نے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر، اس پر بھی امام بخاری نے باندھا کہ رکوع میں بھی دعا اللہ مغفری دعا. پھر کھڑے ہو گئے اس میں بھی آپ نے دعائیں کی ہیں، اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا اللہم طہرنی من الدنس، بہت اس میں بھی کر سکتے. یہ موقع بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہی کرنی ہے، حضور نے تعلیم دے دی. دو سجدوں کے درمیان بھی بیٹھ رہا اس میں بھی اللہ مغفر لی یا رب اغفر لی. سجدے میں بھی، سجدے میں تو خصوصاً آپ نے حکم فرمایا نا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے وہ زور لگا دے دعاؤں میں. فقامن نہیں استجاب رہا، سجدے میں کی ہوئی دعاؤں کے بارے میں ضمانت ہے کہ وہ قبول ہوگی. یہ پاؤں پڑھ کر آپ مانگ رہے ہیں. پہلے ایک بات ختم، تشہد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، قنوت میں بھی پڑھ سکتے. 7 موقع ہو گئے جہاں آدمی دعائیں کر سکتا ہے. اب رہ گئی بات فرض اور نفل کی. کوئی فرق نہیں، فرضوں میں آپ دعائیں کریں، نفلوں میں کریں، یہ فرق اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ حنفی تھے، انہوں نے بھی معارف الحدیث میں کہا یار فرق کہیں ملتا نہیں. حضور نے فرضوں میں بھی دعائیں مانگی، اس لیے فرضوں میں مانگیں، نفلوں میں مانگیں، سنتوں میں مانگیں، جو جی چاہے مانگیں، جتنی جی چاہے قرآن کی ہوں یا آپ کو اپنی یاد ہو. اب تیسری بات رہ گئی کہ اگر آپ اپنی زبان میں بھی کرنا چاہیں تو لکھ لے کریں، پنجابی میں، اردو میں، فارسی میں، نظم میں، نثر میں، قنوت میں بھی، سجدوں میں، جو جی چاہے دعا کریں، بالکل جائز. امام ابن حزم جیسا ظاہری جو ذرا قیاس کو نہیں مانتا، انہوں نے بھی المرام میں دیکھا کس آیت حدیث میں ہے کہ نمازی اپنی زبان میں دعا نہ کرے. یہ پابندی کہیں ہے کہ زبان عربی میں پڑھے؟ صرف قرآن کے لیے پابندی ہے کہ سورہ فاتحہ اور جو سورت ہے اس کے ساتھ اس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کر لیں ترجمہ تو پھر وہ اللہ کا کلام ہی رہے گا. جتنا اچھا کرنے اور نہیں، بندے کا کلام. یہ عربی مبین میں پڑے گی، عربی میں. اور اس میں یہ بھی نقصان ہے کہ اگر ہم لوگوں کو اجازت دے دیں جیسے ترکی میں اور اب بھی کئی ملکوں کہ اپنی زبان میں بھائی جماعت ہو رہی ہے، دوسرے علاقے کے لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ نماز پڑھ رہے کیوں، بنگلہ دیشی ہمارے ساتھ کیوں شامل ہوں گے، ترکی کیوں شامل ہوگا. یہ پھر مسلمانوں میں فرقے بن جائیں گے، امت بٹ جائے گی. یہ مسلمانوں کی بین الاقوامی زبان ہے کہ سورہ فاتحہ اور جو صورتیں اونچی پڑی یہ عربی. باقی اپنی زبان میں آپ کر سکتے ہیں، بالکل بلا جھجک کر سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو پہلے یہ کہا تھا کہ سورہ فاتحہ اور سورت بھی ترجمہ، مگر بعد میں وہ پھر لوگوں کے سمجھانے سے شاگردوں کے مان گئے کہ سورہ فاتحہ اور جو ہے نا سورت یہ ٹھیک ہے. باقی اللہ اکبر سے رہ کر وہ پوری نماز کہتے ہیں کہ اب بھی اپنی زبان میں پڑھے، کوئی ایت حدیث نہیں ہوگا. امام ابو حنیفہ کا یہ کہنا کہ اللہ اکبر سے لے کر التحیات درود بھی اپنی زبان میں، تو وہ نہیں کہہ رہا، میں تو کہتا جو مسنون ہے وہ تو عربی میں پڑھے، باقی دعائیں اپنی زبان میں جی چاہے کر. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ساتھی تھے تجمل حسین، ان کا نام تھا، سید تھے. وہ گئے مکہ معظمہ، انہوں نے وہاں نماز با جماعت پڑھی. اب شافعی امام نماز پڑھا رہا تھا، نماز فجر کی تھی. یہ مالکی حضرات جو ہے نا یہ وطر میں کبھی قنوت نہیں پڑھتے،
وطر ویسے ہی رکھتے پڑھتے ہیں، قنوت نہیں پڑھتے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا طریقہ تھا، وہ نہیں وطر میں قنوت پڑھتے. اور حضور سے بھی اس کا ثبوت بہت کمزور ہے، تھوڑا، کوئی پکا نہیں. اس لیے واجب کیا نہیں، لوگ پڑھتے چھوٹ گئی سجدہ صاحب کرے. سجدہ صاحب کیا چھوڑنی چاہیے، کبھی کبھی پڑھے نہیں. فجر میں قنوت جو ہے وہ مالکی ہے، روزانہ پڑھتے ہیں اور رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں. شافعی رکوع کے بعد پڑھتے ہیں. اس میں وہ پکے سال بھر دعائیں ہوتی ہیں، تو امام پھر لمبی دعائیں کرتا ہے، جیسے امام کعبہ رمضان میں کرتے ہیں نا، اس طرح لمبی ہر چیز کی کرتے ہیں. تو یہ سید تجمل حسین بھی ان کے پیچھے سے، یہ حنفی سے. اب ان کو یہ اس وقت نشہ ہو گیا، یہ عربی تو ان کی نہیں، اس میں نہیں ملے، اپنا ایک شعر پڑھتے ہیں، روتے رہے اور پڑھتے رہے. اور انہوں نے آ کر بتایا کہ جو مزہ اس نماز میں آیا نا پوری زندگی مجھے کبھی. وہ اپنی پڑھتے رہے، میں روتا رہا، اور یہ شعر جو تھا نا اللہ کے سامنے دہراتا رہا کہ اے اللہ، میں اگر تیرا گناہ گار بندہ ہوں تو میرا پردہ فاش نہ کر، کھولنا نہ، پردہ ہی رہنے دینا. قیامت کے دن میں لوگوں کی شان نگاہوں میں گر بدم من سر من پیدا کن، اگر میں برا بھی ہوں تو میرا راز ننگا نہ کر. حاجی صاحب نے فرمایا یار ہمارا مذہب حالانکہ حنفیوں کا مگر بہت اچھا کیا، جب تیری نماز بن گئی اور اچھا تو یہ حوالہ میں دے رہا ہوں کہ نماز میں اپنی، اور جن لوگوں نے شروع کر لی نا، آپ یقین جانے وہ نماز کے اتنے پابند ہو گئے اور اتنا لطف آیا. انہوں نے کہا باقی عمر تو ساری یوں ہی گزر گئی، اب جب ہم مانگتے اپنے اللہ سے تو مزہ آ جاتا. اولاد نہیں مانگے، رزق کیا کوئی مقدمہ، جو مصیبت ہے سنائے. اسی لیے صحابہ کرام کا پڑھتے ہیں کہ جب ان سے کوئی کہتا تھا دعا کرنی ہے، وہ کہتے تھے فرض نماز پر ٹال دو اس کو، جب فرض نماز پڑھو گے اس کے سجدوں میں کرنا، مسئلے حل ہو جائے. ہم نے نماز بنا لی چھوئی موئی، مشین کی چرا کے بٹن دباؤ، سبحانک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہی پتہ نہیں کیا ہو رہا. اس لیے نماز میں ویرائٹی پیدا کرے. نماز نبی بھی لے نا، حضور رکوع میں بھی کئی طرح کے ذکر کرتے، کبھی سبحان ربی العظیم، کبھی ساتھ وب حمدی، کبھی سبحان اللہ وب حمدی، کبھی سبوح قدوس رب الملائکۃ. تو یہ رنگا رنگی اسی لیے تھی کہ ایک ہی رہے نا تو وہ رچا ہو جاتا. آپ بھی وہ نماز نبی لیں تو دعائیں کریں. تو دعا کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا کہ ہر حصے میں کر سکتے ہیں، فرض اور سنتوں کا کوئی فرق نہیں، اپنی زبان میں بھی کریں.